کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا کی حکمت کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ حصول برکت کے لیے یہ حدیث پاک میں دہرا دوں جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنا بیٹا فرمایا ہے۔ بسم اللہ۔ تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ کسی ایک کام کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں حاضر ہوئے، تو آپ فرماتے ہیں ترکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی بعض الحاجت فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو مشتمل على شيء لا ادری ما ہوا فلما فرغت من حاجتی قلت ما هذا الذي انت مشتمل علیہ فکشفہ فاذا حسن وحسین علی ورکیہ فقال هذان ابنائی و ابنا ابنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما ھذا حدیث حسن۔ حضرت امام ترمذی مناقب کے باب میں حضرت ابو محمد الحسن بن علی اور جناب امام حسین بن علی ان کی شان میں مناقب کا آپ نے جو باب قائم فرمایا، اس باب کے اندر دوسری حدیث پاک حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لائے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کسی کام سے آپ نے مجھے یاد فرمایا اور میں حاضر ہوا، اور جب میں نے کام سے فارغ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے اس حال میں دیکھا کہ آپ اپنے اوپر چادر لپیٹے ہوئے تھے، اور میں سرسری نظر سے دیکھا جب میں نے، تو میں معلوم نہیں کر سکا کہ اس طرح آپ چادر کول مبارک آپ کے جو ہیں وہ ذرا بھاری نظر آتے ہیں، تو اس طرح کیوں ہے؟ لیکن کام سے فارغ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اپنے کا چادر مبارک ہٹائی اور ہاتھ کھولے، جب تو دائیں ہاتھ سے آپ کی یعنی بغل سے حضرت امام حسن نکل کر دوڑے، اور بائیں بغل سے حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل آئے۔ اتنا یعنی قریب آپ نے لپٹا رکھا تھا اور چادر اپنے اوپر دی ہوئی تھی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یعنی یہ دونوں الفاظ آپ نے ارشاد فرما دیے، یعنی نواسے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں اور میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یا اللہ میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی اپنا محبوب بنا لے، یعنی اس سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ دعا فرمائی آپ نے۔ تو ایک تو یہ نص ہے، حدیث پاک ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ مبارکہ معلوم ہو گئے کہ آپ ان کو اپنا بیٹا فرماتے تھے۔ اچھا، اب یہ بات ایسی ہے کہ اس پر کوئی جرح نہیں، کسی قسم کا کسی کو اعتراض نہیں۔ امت مسلمہ یہ جانتی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسوں کو اپنا بیٹا فرمایا، اور نواسوں کو بیٹا کہنا قرآن مقدس میں ایسی روایت پہلے سے موجود ہے کہ ذریت، نسل، نواسے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ قرآن مقدس میں جو آیت کریمہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت فرمایا ہے، اور یہ قرآن مقدس میں بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے والد آپ کے دادا نہیں ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ کا امر ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، اور والد اور دادا ان کا نہیں ہے۔ تو اس کے باوجود ذریت ابراہیم وہ کس طرح ہیں؟ تو ان کی والدہ چونکہ آل بنت عمران ہیں، حضرت مریم بنت عمران، تو ان کی ننیالی نسبت جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے، بنی اسرائیل سے ہے۔ اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو من ذریت ہی کہا گیا کہ وہ ان کی اولاد سے ہیں، ان کی ذریت سے ہیں۔ تو قرآن مقدس سے یہ بات واضح ہو گئی
کہ نواسے بھی نانا کی نسل سے، اس کی ذریت سے، اس کی اولاد سے ہو سکتے ہیں۔ اچھا، ایک بات اور بہت قابل توجہ ہے جو کئی دفعہ تبلیغ کے دوران ہمارے سامنے آئی ہے۔ ایک جگہ پہ ایک ایسا بندہ مبلغ، بلکہ عالم دین کہلانے والا، جو اس کے انداز سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ اس نسبت پر راضی نہیں ہے۔ یعنی ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ جو ایسی بات ہم کرتے ہیں، جب بیان کرتے ہیں قرآن و سنت سے بھی، تو اجل جاتے ہیں بیچارے۔ اس نے یہ کہا کہ یہ تو منع ہے جی، یعنی یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ نقطہ نظر بھی سامنے آ جائے اور اس کی وضاحت ہو جائے۔ مقصد صرف یہ تعلیمی ہے، وہ یہ ہے کہ اس نے مجھے کہا کہ دیکھیں شاہ جی، یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارشاد ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اس کا استدلال یہ تھا کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے یہ ارشاد فرمایا کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ تو حضرت امام حسن و امام حسین پاک بھی تو مرد ہیں۔ جی 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 جس وقت آپ فرما رہے ہیں اس وقت تو ان پر مرد کا اطلاق نہیں ہوتا تھا، بچے تھے وہ، یعنی بہت تھوڑی عمر تھی ان کی جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ ابھی ان پر مرد کا اطلاق اس وقت نہیں ہوتا تھا کیونکہ چھوٹے بچے پر نہیں ہوتا۔ لیکن اب جو آپ کہتے ہیں اس بات کو دہرا کے اس حدیث پاک کی روشنی میں، وہ ابن رسول ہیں، یعنی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جب کوئی ابن رسول کہتا ہے یا امام حسن مجتبیٰ کو ابن رسول کہتا ہے، تو اب جس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس وقت تک تو وہ خود صاحب اولاد ہو چکے، تو اب ان کو ابن رسول کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا باپ کہنا، یہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کس طرح درست ہوگا؟ یہ سوال تھا اس خارجی کا۔ تو میں نے اسے یہ بات کہی کہ سب سے پہلے قرآن مقدس کی تشریح کا حق جو ہے وہ اسی ہستی کو ہے جس پر قرآن نازل ہوا۔ بے شک اگر اس کے اندر کوئی منع ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد پاک کو، اپنے نواسوں کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، تو یقیناً آپ انہیں ابناء نہ کہتے۔ نہ فرماتے۔ لیکن دوسری دلالت قرآن کے اندر بھی بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے جہاں یہ فرمایا ہے، وہاں آیت کریمہ جو نازل ہوئی ہے وہ حضرت زید کے مسئلے میں نازل ہوئی ہے کہ حضرت زید منہ بولے بیٹے تھے، تو ان کی جو متعلقہ ہیں انہوں نے اپنی بیوی کو جب طلاق دی حضرت زینب کو، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے نکاح جائز ہو سکتا ہے یا منہ نہیں بولے جائز؟ بیٹے کی بیوی سے جس کو اس نے طلاق دی ہے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ محمد رسول اللہ تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں۔ اور یہاں پہ حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ خواجگان نقشبند سے ہیں، آپ نے یہ اشارہ دیا ہے اس آیت کریمہ سے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ وہ حسنین کریمین کے ابا بھی نہیں ہو سکتے، ماشاءاللہ یہ نہیں فرما رہا۔ جی۔ اللہ فرماتا ہے من رجالکم، من رجالکم، کم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اپنے مردوں میں سے کسی کے باپ ہوں، اس سے قرآن منع نہیں فرما رہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب انہوں نے جو سوال کیا ہے ٹیپو سلطان صاحب نے، اس کا جواب یہ ہے کہ علم لگا سکتا ہے، مگر اس کو یہ پہچان ہونی چاہیے کہ علم امام علی مقام کا ہے کون سا۔ علم کی تفصیل ذرا بیان کر دیں، علم ہے کیا؟ علم کہتے ہیں جھنڈے کو، فلیگ کو۔ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا علم جو ہوگا وہ سیاہ ہوگا، صحیح، ٹھیک ہے، یا اس کی بند کیسی ہوگی، کیسے بنا ہوا ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہ گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم مبارک جو ہے وہ کئی رنگوں کا تھا، یہ شمائل ترمذی میں موجود ہے۔ صحیح۔ اور سرکار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے علم مبارک کے بارے میں جلاء العیون میں یہ موجود ہے کہ حوض کوثر پر جو حضرت مولا علی شیر خدا کا علم ہوگا وہ سبز رنگ کا ہوگا۔ آپ کے پاس جو علم ہوگا اور جن لوگوں کو آپ ان کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کو حوض کوثر پلائیں گے، ان کے جھنڈے کا رنگ بھی سبز ہوگا۔ تو آج علم لگانے سے فائدہ اور اجر کیا ملے گا؟ ایک نشان یا علم، بعض لوگ جماعتوں کا یا کسی کی محبت میں مثلا علم تو لگاتے رہتے ہیں، پارٹیوں کے علم لوگ لگاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص وہ کہتا ہے محبت میں علم لگانا چاہتا ہے تو ضرور لگائے۔ امام علی مقام کا روضہ مبارک جو اس وقت ہم دکھا رہے ہیں یہاں اپنے پروگرام میں، جو ہمارا یہ چل رہا ہے، اس کے اندر بھی آپ کے روضہ اقدس کے اوپر جو علم ہے وہ سرخ رنگ کا لگا ہوا ہے۔ اور میں نے 89 میں کربلا معلیٰ میں حضرت امام علی مقام کے روضہ اقدس پر حاضری دی، اس وقت بھی سرخ رنگ کا علم آپ کے روضہ مبارک پر لگا ہوا تھا، حضرت عباس علمدار کے روضہ مبارک پر بھی سرخ رنگ کا
یعنی شہداء علم کا لگا رنگ ہوا جو ہے تھا۔ وہ سرخ ہے۔ ماشاءاللہ علم لگانے میں حرج نہیں، مگر وہ علم لگایا جائے کہ جو علم آپ کے روضہ اقدس پر لگا ہوا ہے، ماشاءاللہ، اس پر جزاک امام اللہ پاک خیر، کا نام ہو۔ ماشاءاللہ بہت شکریہ۔ کہ امام بھی امام ہی ہوتا ہے، جی مطلب یہ ہے کہ وہ امام ہے نا، وہ پیشوا ہے، نماز جماعت کراتا ہے وہ بھی، ٹھیک ہے تو معزز ہے وہ بھی، جی اور امام علی مقام نے ہی اس کو بھی اعزاز بخشا ہے امامت کا۔ آپ بھی امام تھے، ٹھیک ہے۔ نماز آپ سے پڑھاتے میں تھے آپ۔ دوسرا سوال کرنا چاہوں گا، ہماری جو بہن جو ہے، چونکہ آپ نے مختصراً جواب دیا، انہوں نے فون کیا، انہوں نے پوچھا کہ آقا علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ میرے شہزادے حسین کو شہید کیا جائے گا، اور اگر دیکھ رہی تھی کیا اس کا ثبوت ہمیں احادیث سے ملتا ہے؟ ہاں، اس میں تو بے شمار احادیث ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے علامہ مصباحی صاحب نے بھی یا علامہ صابری صاحب نے بھی حدیث بیان کی ہے کہ آپ کی ولادت سے بھی پہلے صحیح حضرت ام فضل نے جب خواب دیکھا تو ان کو بھی، حضرت ام فضل کو بھی سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان کی شہادت کے بارے میں بتایا ہے، حضرت امام علی مقام کے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بتایا سبحان ہے۔ اللہ۔ یہ احادیث مبارکہ جو ہیں ترمذی شریف کے اندر بھی موجود ہے، مشکاۃ شریف کے اندر بھی موجود ہے، مسند امام احمد کے اندر بھی موجود ہے، ماشاءاللہ اور دلائل النبوہ میں بھی موجود ہے۔ بے شمار احادیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے باقاعدہ نشانیاں بتائیں، حتیٰ کہ حضرت ام سلمہ کو کربلا کی مٹی جو حضرت جبریل امین علیہ السلام سرکار کو دے گئے تھے، وہ آپ نے عطا فرمائی تھی کہ جب یہ سرخ ہو جائے تو سمجھنا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ صحیح تو یہ احادیث صحیحہ میں بھی موجود ہے، سیاستہ میں بھی یہ احادیث موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کو ان کی شہادت کے بارے میں معلوم تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ باقاعدہ پیشین گوئی بھی فرمائی، آپ نے پہلے سے بتا دیا تھا، اچھا اپنے اہل بیت کو بھی بتایا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے بھی بیان فرمایا اس کو۔ جی ماشاءاللہ۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے یقیناً یہ بات امام حسین علیہ السلام کو بھی بتائی ہوگی؟ ہاں، ان کو بھی معلوم تھا اس بارے میں۔ تو آپ جب مارکہ کربلا کی طرف جا رہے تھے، آپ کے علم میں تھا کہ میں نے شہادت کا جام نوش کرنا ہے؟ آپ کو اس بارے میں معلوم تھا کہ یہ سختیاں جو بھی آئیں گی میں نے ان کو برداشت کرنا ہے، اور باقاعدہ آپ نے پوری تفہیم کے ساتھ کو سمجھ کر پورا اس موقف کو اختیار کیا۔ یہ کوئی ہنگامی موقف نہیں تھا آپ کا، آپ نے اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، اور ان ساری سختیوں کو دیکھتے ہوئے یہ نتائج آپ کے سامنے تھے۔ بلکہ آپ جس مرحلے پر گفتگو میں آپ لے آئے ہیں، اس بات کو محمود عباسی نے اپنی کتاب خلافت معاویہ و یزید میں اور تحقیق مزید میں، وہ خارجیوں کا جو پیشوا ہے، اس نے تو یہ کہا کہ حسین بڑا مہم جو تھا، اور اس کے اندازے غلط ہوئے کہ کوفی جو ہے میرا ساتھ دیں گے اور میں یزید سے حکومت چھین لوں گا، لیکن اس کو اس بات کا معلوم نہیں ہے کہ وہ صحیح احادیث کے مقابلے میں اس قسم کے جو ہے نا بدگمانیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس ہستی کے بارے میں کر رہا ہے جو صحابی رسول بھی ہے، اور سیدہ شباب اہل الجنہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بدبخت یزید کا وہ حامی ہے، اور امام علی مقام کے بارے میں وہ بدگمانی کرتا ہے، اور تمام خوارج اس سلسلہ میں اس بخل کا شکار ہیں کہ امام نے خروج کیا ہے۔ امام نے خروج نہیں کیا، امام اپنے مکتب کے بھی امام ہیں، بے شک اس مکتب کے مکتب عظیمت کے آپ امام ہیں، اور آپ نے اس پر وہ موقف اختیار کیا ہے کہ جس کی طرف ہمیشہ اولو العظم لوگ جاتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام جس موقف پر ہمیشہ ڈٹے ہیں، اور یقتلون نبیین بغیر حق قرآن نے کہا ہے کہ ان کو ناحق جو ہے نا بغیر کسی یعنی بدلے کے انبیاء کو بھی شہید کیا گیا، اور امام علی مقام نے بھی عظیمت کا راستہ اختیار فرمایا، اور عظیمت کا راستہ یہ تھا کہ باوجود اس کے کہ لوگ درگزر بھی کر سکتے تھے اور گزارا بھی کر سکتے تھے، رخصت پر عمل کرتے ہوئے کہ فسق و فجور کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند نہ کریں، ایک فتنہ یا اتنی بڑی بات جو ہے وہ پیش آ جائے، لیکن امام علی مقام نے یہ بتا دیا کہ ایک جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا جو سب سے بڑا جہاد ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تو وہ آپ نے عملاً کر کے دکھا دیا، صرف زبانی طور پر نہیں، کر کے دکھا دیا، ہر قسم کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر۔ آج دنیا میں لوگ جو انقلاب کے دائی ہیں، 50 سال گزر گئے ہیں ان کو تیاریاں ہی کرتے ہوئے، نہ لڑے ہیں نہ بھڑے ہیں، بلکہ لڑنے بھڑنے سے ہٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان انقلابیوں کو بھی، جھوٹے انقلابیوں کو بھی امام علی مقام بہت یہ شکریہ بتا رہے سید ہیں عرفان کہ شاہ صاحب انقلاب لانے ہمارے والے ہمیشہ میدان میں اترتے ہیں، بہت بیٹھے شکریہ نہیں عرفان رہتے۔ شاہ صاحب۔ مشہدی صاحب، آپ سے سوال ہے، یہ سوال ہمیں ابھی جو کیا کہ بدبخت یزید کو یہ جو خلافت دی گئی، جس نے دی اور جس طریقے سے دی، کیا ہم انہیں بلیم کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے بعد خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی،
پھر ملوکیت ہوگی. یہ حدیث صحیح ہے اور یہ سیاستہ میں موجود ہے. صحیح. اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 30 سال کے بعد خلافت کے خاتمہ کا فرمایا کہ علام ناج نبوہ خلافت جو ہے وہ 30 سال ہوگی، ٹھیک ہے. پھر ملوکیت ہوگی. ملوکیت جو ہے وہ کس چیز کا نام ہے؟ ہیں تو جو بادشاہ ہوئے بعد میں وہ مسلمان ہیں، صوم و صلات کے پابند ہیں، اس کے بعد صحابہ ہیں، اس کے باوجود کیوں فرمایا کہ ملوکیت ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملوکیت میں وہ اصول، وہ قواعد، وہ ضوابط جو خلاف علام نہج نبوہ میں ہیں وہ اصول نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ملوکیت اپنے قواعد آپ وضع کرتی ہے. اگر یزید کو خلیفہ نہ بنایا جاتا تو کیا اس صورت میں اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ کہہ سکتے تھے کہ پھر خلافت ملوکیت نہیں ہوئی بلکہ خلافت ہوئی ہے، یا خلافت راشدہ ہے، یا خلافت علام نہج نبوہ ہے؟ اور جب حدیث کی روشنی میں اسے ملوکیت کہا جاتا ہے تو یہ تقاضا کیوں کیا جاتا ہے کہ پھر وہ نامزدگی نہیں ہوگی یا پھر وہ شورا کی پابندی ہوگی؟ اس لیے کہ جو خلافت علام نہج نبوہ ہے اس کے اندر بھی نامزدگی تو موجود ہے، شورا کے ذریعے بھی موجود ہے اور انفرادی طور پر بھی موجود ہے. جی. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ باپ کے بعد بیٹے کی جو نامزدگی ہے اس کی اصل بھی موجود ہے خلافت راشدہ میں، کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شورا کو کہہ دیا تھا، نامزد نہیں کیا آپ نے، لیکن شورا سے کہا کہ اگر شورا ان کو نامزد کرے تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. اور شورا جو ہے کوفہ کے اندر جو موجود تھی، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا انہوں نے. صحیح. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا بلیم دینا کسی کو یا الزام دینا کسی پر یہ درست نہیں ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت جو دی ہے، اگر یزید کی خلافت حضرت امیر معاویہ نے دی ہے تو امیر معاویہ کو کس نے خلافت دی ہے؟ صحیح. حضرت امیر معاویہ کو حضرت امام حسن مجتبی نے خلافت دی ہے. صحیح. ٹھیک ہے. تو پھر کیا اس کی کڑیاں ملاتے جائیں اور ان کو مجرم قرار دیں کہ وہ جس کو خلافت دینے کا اہل جو بن گیا تو اس کو تو خلافت امام حسن مجتبی نے دی ہے تو پھر انہوں نے کیوں دی ہے؟ اس طرح نہیں ہوتا. یہ کام سب جیسا کہ ابھی آپ سن رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے مقدر فرما دیا تھا، اور ان کے لیے ابتلا تھی، ان کے لیے مراتب تھے، اور وہ مراتب اسی لیے تھے کہ دین کا اور کلمت اللہ کی بلندی کے لیے یہ راستہ متعین ہو جائے. اور یہ عظیمت جو ہے یہ حصے میں تھی امت کے اندر حضرت امام حسین علی مقام کے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ تو صرف ابتلا کی طرف غور کر رہے ہیں نا، ابتلا کے بعد جو ان کو مقام نصیب ہوا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں، جو ان کو مقبولیت نصیب ہوئی ہے، اگر یہ ابتلا نہ ہوتی تو پھر ان کو کس طرح یہ مقام ان کا آتا. میں سمجھتا ہوں کہ کربلا کی یہ بھاری منزل جو سامنے آئی ہے، اس منزل کے نتیجے میں اللہ نے جو مقبولیت و محبوبیت ان کے لیے امت میں رکھ دی ہے وہ دوسری دیگر شخصیات کے حصے میں نہیں آئیں. رشتوں کے باوجود وہ حصے میں نہیں آئیں. جو ایک تڑپ امت رکھتی ہے امام علی مقام کے بارے میں، اس کے اندر اس بات کا بھی تو دخل ہے کہ اس ابتلا سے آپ گزرے ہیں. ماشاءاللہ. اس لیے الزام دینا اگر اس طرح ہو تو پھر تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخر شیطان کی تخلیق کس نے کی، یہ کردار ہی کس طرح پیدا ہو گیا. تو اس کا الزام کیا اللہ تعالیٰ پر دے دیں کہ آپ کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا کہ شیطان آخر پیدا ہی کیوں ہو گیا. تو اس طرح نتائج نکالنا یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے. ہاں جی. تو یہ جس طرح تقدیر تھی اس کے مطابق امام عالی مقام کے لیے سرکار نے دعا فرمائی آت الحسین صبرم و اجرا. مالک اس کو مرحلہ سخت ہے لیکن ہمت عطا فرما کہ یہ استقامت و استقلال کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ جانشین تھے، آل ابراہیم میں سے ہیں نا، آل محمد میں آپ کا بلند ترین مقام ہے. تو یہ ان کے سارے رشتہ دار بھی، ان کے دادا دیکھیے حضرت امیر حمزہ کو دیکھیے، ان کے تایا حضرت جعفر ابن ابی طالب کو دیکھیے، ان کے ابا حضرت مولا علی شیر خدا کو دیکھیے. کون سا فرد ہے جو صاحب عظیمت نہیں تھا اس خاندان میں؟ آپ کے لیے ہی کہانی. ہمارا جو جگر منہ کو آتا ہے نا وہ اس لیے آتا ہے کہ ہم بہت سال پسند ہیں، لیکن حضرت خاتون جنت جب اس پورے خاندان کی کہانیاں امام حسین کو سناتی ہیں تو آپ کے اندر جو پاور ہے وہ کس قسم کی پیدا ہوئی اور کس قسم کے جذبات پیدا ہوتے ہوں گے جس خاندان کی نشانیاں یہ ہوں کہ جعفر طیار غزوہ موتا میں شہید ہو رہے ہیں اور حضرت امیر حمزہ غزوہ احد میں شہید ہوئے. تو دادا ہے نا، چچا ہیں حضرت مولا علی شیر خدا کے سگے. تو خاندان ایسے ہوں
تو پھر ایسے ہی ان کے سپوت ہوتے بے ہیں. شک بے شک اور اگر بے شک. خاندان سارا ایسا ہو کہ بیچارے بستر مرگ پر اسپتالوں میں تھوک تھوک کر مرے ہوں تو وہ تو سینت کے بلکہ 10 انشورنسیں اپنی کرا کے رکھتے ہیں کہ اگر پاؤں پہ کانٹا چبھ گیا تو یہ 10,000 کی الگ رکھو, اور سر میں کوئی تکلیف ہو جائے تو 18,000 کی الگ رکھو. یہ انشورنس کرانے والا خاندان نہیں ہے. انہوں نے جتنی بھی انشورنس کرائی ہے اپنی رب کے پاس ہی کرائی ہے. ان تقرض اللہ قرضا حسنا. ماشاءاللہ محترم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو سوال کیا ہے جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی عمر مبارک تقریباً 7.25 سال تھی جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, جی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ان سے کوئی 10 ماہ کم تھی, یعنی 5.25 سال یا 6 سال کی عمر تھی. آپ سے اس عمر میں روایات محدثین کرام نے لی ہیں, حالانکہ بعض محدثین اس بارے میں بڑے محتاط ہیں کہ چھوٹے بچوں سے وہ حدیثیں روایت نہیں کرتے, لیکن حضرت امام حسن مجتبیٰ کی روایات بھی سیاستہ میں موجود ہیں, خاص طور پر سنن ابن ماجہ میں, اور حضرت امام حسین علی مقام کی روایات بھی موجود ہیں. لہٰذا حدیث مبارک لینے میں جو احتیاط تھی وہ احتیاط ان سے نہیں کی گئی, کیونکہ یہ خانوادہ نبوت کے لوگ ہیں نبوت سے ہیں اور ان کا جو شعور ہے, ان کی جو ایک پہچان ہے, اس کے بارے میں محدثین کا ان پر اعتماد ہے. بے شک بے شک. جہاں تک صحابہ سے حدیث پاک روایت کرنے کا تعلق ہے تو ان کی مرویات موجود ہیں اور سیاستہ میں بھی موجود ہیں, دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہیں. نبی کریم علیہ السلام کا اولیاء مبارک بیان کیا ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ نے. طلاق ثلاثہ کے وقوع کی روایت سنن کبریٰ میں امام بیہقی نے آپ سے کی ہے, صحیح, اور دعائے قنوت کی روایت مستقل امام حسن مجتبیٰ سے کی گئی ہے. صحیح. دین اسلام کے احکام میں بھی روایات امام حسن مجتبیٰ کی بھی موجود ہے, اور لطف کی بات یہ ہے کہ امام حسین علی مقام چھوٹے تھے عمر میں, لیکن امام حسن مجتبیٰ نے امام حسین سے بھی حدیث لی ہے ماشاءاللہ, اور محدثین کرام نے اس کو بھی بیان کیا ہے. اس لیے اگر تعداد کو دیکھا جائے نا کہ تعداد اتنی کیوں نہیں, کیوں کم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا احادیث کی امپلیمنٹیشن میں مصروف تھے. جن لوگوں نے بھی تصوف کا کام زیادہ کیا ہے اور ان لوگوں سے تبلیغ, واعظ, نصیحت کی دیگر یعنی تدریس کے علاوہ محدثین, آپ سمجھتے ہیں کہ محدثین ایک خاص اسلوب رکھتے ہیں خدمت کا, علم کی ایک خاص حصہ ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے زیادہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے ہیں, احادیث ان سے سب سے کم روایت ہوئی ہیں, اور حضرت ابو ہریرہ جو متاخرین میں سے ہیں ان سے احادیث زیادہ روایت ہوئی. اس کا سبب یہ تھا کہ ان سے اور امور میں نبی کریم علیہ السلام ان کو مصروف فرماتے تھے, ان کے ذمہ کام تھے اس وجہ سے, اور یہ لوگ محتاط بھی تھے اس انداز سے. تو مسند فاطمہ جو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے مستقل طور پر کتاب حضرت فاطمہ الزہرا کی سند کے ساتھ آپ کی اسناد سے احادیث جو لی ہیں, اس میں سینکڑوں احادیث ہیں جو حسنین کریمین سے روایت ہیں ماشاءاللہ. جی ہاں, لیکن کم نہیں ہیں, لیکن اس کا سبب یہ ہے کہ چونکہ یہ جتنے بھی دینی امور ہیں ان سب کے اندر یہ انہوں نے حصہ لیا ہے. اللہ کے فضل و کرم سے پیدل حج کرتے رہے ہیں, 25 حج پیدل کیے ہیں انہوں نے. سبحان اللہ. قرآن پاک کی ترویج و اشاعت میں بہت زیادہ کام کیا ہے, سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا ہے انہوں نے. جی ماشاءاللہ. تو اس سبب سے جو ہے نا آپ کو تعداد میں اگر نسبتاً آپ تقابل میں دیکھتے ہیں تو کم نظر آتی ہیں, لیکن احکام میں اور آداب میں ان کی روایات دیگر جو تابعین ہیں یا چھوٹی عمر کے جو صحابہ کرام گزرے ہیں, مثلا محمود بن ربیع کی روایت بخاری والے بھی لائے ہیں, لیکن اپنے ہم عمروں سے زیادہ ان کی روایات ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ خیر. حسن, حسین, علی, فاطمہ اپنی اولاد کو دیے اور رکھے ان کے. جی بالکل, بڑے بڑے اجلہ محدثین جو ہیں جی وہ حسن حسین ان کے نام ہیں. حضرت خواجہ حسن بصری جو سید التابعین ہیں, تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے وہ خلیفہ اول ہیں سلسلہ چشتیہ میں,
حضرت علی المرزا کے خلیفہ حضرت حسن بصری ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا نام حسن ہے۔ اس صحیح، طرح محدثین میں حسین نام کے کوئی تقریباً 60 سے زیادہ محدثین ہیں ماشاء اللہ، جن کے نام حسین ہیں، اور جی۔ پوری امت میں سب سے زیادہ نام جو ہیں، اگر ایک کتاب میں ایک خارجی نے بھی یہ لکھا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ امت میں 14 صدیوں میں ہر گھر میں کوئی نہ کوئی حسن ہے مسلمانوں کے اندر، یا ماشاء حسین ہے اللہ، یا فاطمہ ہے۔ سبحان اللہ، عورتوں میں نام فاطمہ سب سے زیادہ رکھا جاتا ہے، حسن و حسین 14 صدیوں میں سب سے زیادہ مسلمانوں نے نام رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، تو تابعین میں اگر تابعین کے حوال آپ دیکھیں، سینکڑوں نام حسین اور حسن کے ماشاء اللہ، نام آتے ماشاء ہیں۔ اللہ۔ یہ تو بات حضرت آپ نے جو بیان کی بڑی خوبصورت بات ہے کہ حضرت فاطمہ، یہ حسن حسین، یہ نام سب سے زیادہ تاریخ میں لوگوں کے ہیں، اور یہ کمال جو ہے یہ آقا علیہ السلام کے کمال ہے، اس لیے کہ کسی ریسنٹلی ایک ریسرچ تھی، اس میں یہ بیان کیا گیا، کنکلوژن تھا اس ریسرچ کا، کہ جو نام محمد ہے یہ سب سے زیادہ پاپولر نام ہے اس وقت دنیا کے اندر، نام محمد۔ شاہ صاحب آپ کی طرف دوسرا سوال جس کی طرف میں پہلے آ رہا تھا کہ یہ جو آیت تطہیر ہے، اس کے اندر جس رجس کا ذکر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ شرک، کفر اور معصیت، کبائر جو ہیں ٹھیک ہے، ان کا کیونکہ اس کی اضافت قرآن پاک میں رجس کی جو ہے شیطان کی طرف کی گئی ہے، صحیح، تو شیطان جو ہے جن کاموں میں بہت زیادہ بندے کی دشمنی کرتا ہے جی، کہ شرک میں مبتلا کرے یا کفر میں مبتلا کرے یا معصیت کی طرف لے جائے، صحیح، کیونکہ قرآن مقدس میں جس طرح اللہ رب العزت جل وعلا نے اس آیت کریمہ میں، آیت تطہیر میں، حضور کے اہل بیت کے لیے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نے ارادہ فرمایا کہ تم سے اے اہل بیت نبوت رجس کو دور کرے اور تمہیں پاک کرے جیسے پاک کرنے کا، اسی طرح اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مقدس میں حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ہے۔ ماشاء اللہ تبارک تعالیٰ جل شانہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ نے آسمانوں سے تم پر پانی نازل کیا ہے، 313 صحابہ کرام کو مخاطب کیا گیا ہے اس میں، جو بدر میں حضور کے ساتھ موجود ہیں۔ جی، اِذْ یُغَشِّیکُمُ النُّعَاسَ أَمَانَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْکُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِیُطَہِّرَکُم بِهِ وَیُذْهِبَ عَنکُم رِجْزَ الشَّیطان، ماشاء اللہ، کہ اس لیے پانی نازل کیا ہے تاکہ تمہیں پاک کر دیا جائے اس کے ساتھ، اور تم سے شیطان کی پلیتی کو اللہ دور کر دے۔ ٹھیک ہے، یہاں رجز کی جو اضافت ہے وہ شیطان کی طرف ہے، شیطان کا رجز، تو شیطان جو ہے سب سے بڑی غلطی جو کرا سکتا ہے یا گناہ ہو سکتا ہے سب سے بڑا، وہ تو شرک ہی ہے۔ صحیح، تو شرک جو ہے وہ ناقابل معافی جرم ہے، تو شرک سے، کفر سے اور کبائر سے، یہ محدثین کرام نے اور مفسرین کرام نے اس سے مراد لیا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ فرما دیا ہے، اور اہل بیت اطہار اس سے نبی کریم علیہ السلام کے تمام ازواج مطہرات، حضور کی تمام بیٹیاں، اور نبی کریم علیہ السلام کے وہ قرابت دار کہ جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ حرام کیا، صحیح، اور صدقہ حرام کرنے کی وجہ بھی یہ بتائی ٹھیک ہے، کہ تم پاک ہو، اور یہ جو ہے نا اوساخ الناس ہے، لوگوں کا میل کچیل ہے، جی، تو میل کچیل جو ہے نا وہ تم پاک لوگوں کی طرف نہیں جا سکتا۔ صحیح، جی ہاں، تو کوئی دوست یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے صرف 5 ہی بندے مراد ہیں، 5 مراد ہوتے نا تو پھر صدقہ اللہ تعالیٰ ان پر حرام کیوں کرتا؟ کیونکہ صدقہ بھی حرام ہو گیا اور پاک بھی نہیں ہو صحیح، سکے۔ صحیح، بالکل، 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 تو ماشاء اللہ، میل ماشاء کچیل اللہ، کے قابل وہ نہیں ہیں، میل کچیل کھانے کے لائق نہیں ہیں، وہ اس لائق سے نہیں اعلیٰ ہیں، ماشاء اللہ، اس جزاک لیے اللہ، وہ سب جزاک اس سے مراد ہیں، اور سب وہ جو ہے نا وہ پاک ہیں۔ اور اس میں جو تخصیص کا صرف قول کرے نا کہ اہل بیت سے صرف 5 ہی مراد ہیں، یہ روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ شیعہ رافضیہ کا قول ہے، اہل سنت کے نزدیک کوئی تخصیص نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کے سارے اہل بیت، ازواج مطہرات بھی اور قرابت دار بھی، اور سب تخصیص صرف حدیث قصا میں ہے۔ میں نے سنا کہ کوئی آدمی اس کو آیت قصا کہہ رہا تھا، جی، جی، تو بڑھاپے کی وجہ سے کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، آیت قصا نہیں ہے، حدیث قصا ہے۔ حدیث قصا یقیناً تخصیص ہے 4 افراد کی، لیکن آیت تطہیر میں تخصیص کوئی نہیں، انگلش میں اس کہا سب جاتا اہل ہے بیت slip مراد of the tongue، بعض بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 12 خلفاء کا تذکرہ احادیث مبارکہ صحیحہ میں موجود ہے، جو سیاستہ میں موجود ہیں، خاص کر سنن ابی داؤد شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کا دین غالب رہے گا جس وقت تک کہ 12 خلفاء جو ہیں اور 12 حکمران اور 12 عمراء جو ہیں وہ ان کا دور جب تک ہوگا، اور کلہم من قریش، جی، نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے وہ 12 کے 12 جو ہیں وہ قریش سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، ہمارے امام اور اہل سنت کے متفقہ قائد اور امام الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار نے ایک مستقل کتاب
الائمۃ من القریش پر اس حدیث پاک پر پوری مستقل کتاب جو ہے نا وہ لکھی ہے ماشاءاللہ کہ نبی کریم علیہ السلام نے 12 خلفاء جن کا ذکر کیا ہے وہ قریش سے ہوں گے. اب اہل السنہ والجماعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ 12 خلفاء قریش سے ہوں گے. 4 خلفاء جو خلفاء اربعہ اجلہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی مرزا رضی اللہ عنہم، یہ بھی قریش سے ہیں. امام حسن مجتبیٰ بھی قریش سے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بھی قریش سے ہیں. اچھا حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی قریش سے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا اس کے علاوہ جو تقریباً 450 سال تک حکمران رہے ہیں بنو عباس جو ہیں وہ بھی قریش سے ہیں بلکہ بنو ہاشم سے ہیں. صفا، منصور، ہارون الرشید، مامون الرشید، امین الرشید، یہاں سے لے کر پھر آخر دور یعنی ہلاکو اور چنگیز خان جب آئے ہیں، تاتار کا فتنہ جب ہوا ہے تب تک بنو عباس کی حکومت رہی ہے. سارے قریش بھی ہیں اور بنو ہاشم بھی ہیں. صحیح. اچھا یہاں یہ ہے کہ حدیث پاک میں جو لفظ آتے ہیں وہ خلفاء کے لفظ ہیں، امام کے نہیں ہیں، حاکم کے، امیر کے اور خلفاء کے لفظ ہیں. ٹھیک ہے. خلیفہ جو ہوتا ہے وہ امام یقیناً ہوتا ہے، یعنی پیشوا کے معنی میں کہ وہ پیشوا ہے، صاحب امر ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ امیر تمہارا جو ہے وہ جس وقت تمہیں امر کرے اور وہ امر اس کا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے خلاف نہ ہو، اگر وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق تمہیں امر کرتا ہے تو اس کی اطاعت اسی طرح ہے جس طرح تم محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتے ہو. یعنی بخاری شریف دوسری جلد میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ من اطاع امیری فقد اطاعنی ومن عصا امیری فقد عصانی او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی اولی الامر جو ہے تمہارے پاس، صاحب امر جو ہے وہ اس کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، اور اس سے بغاوت کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا رسول اللہ کی نافرمانی کرنا ہے. اچھا اس کے اندر اہل تشیع روافض جو ہیں وہ تخصیص کرتے ہیں 12 اماموں کی بنو ہاشم کے ساتھ، اور بنو ہاشم میں سے بھی صرف اولاد حضرت علی المرضیٰ کے ساتھ، اور امامت کو شروع کرتے ہیں حضرت علی المرضیٰ سے. ان کے نزدیک امام اول حضرت علی المرضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور پھر ان کی اولاد پاک، اور ان کی اولاد میں صرف امام حسن مجتبیٰ، اور امام حسن مجتبیٰ کے بعد پھر باقی ائمہ جو وہ مانتے ہیں وہ حضرت امام حسین علی مقام کی اولاد سے مانتے ہیں. یہ ساری ان کی اپنی اختراعات ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو ائمہ اہل بیت ہیں امام حسن عسکری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، یہ تمام کتب ہیں، تصوف کے امام ہیں، روحانی بادشاہ ہیں. اہل سنت و جماعت بھی حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے بھی، اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی، سب نے لکھا ہے کہ یہ اقطاب ہیں، کتب ہیں، اور کتب الاقطاب بھی ہیں. یہ لفظ بھی لکھا ہے کہ کتبوں کے کتب ہیں اور افراد امت ہیں. یہ الفاظ ہیں جو خاص طور پر اعلیٰ سرکار نے بھی اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کے لیے لکھے ہیں کہ یہ فرد کا مقام ہے ان کا، اور فرد کا جو مقام ہے تصوف میں بڑا خاص مقام ہے. یہ افراد امت ہیں، اقطاب ہیں یہ، اور روحانی بادشاہ ہیں، اور یہی اس کی حقیقت ہے. اگر ان کو صاحب امر یا حاکم یا امیر کے معنی میں لیا جائے جس طرح کے اہل تشیع مراد لیتے ہیں، تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس طرح پھر 2 ہی شخصیات ہیں جو امیر بنے ہیں، اور وہ بھی مختصر وقت میں. یعنی حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم 4 سال کے لیے، اور 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ بھی آپ نے خلافت جو ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، اور ان کی بیعت بھی کی. باقاعدہ یہ شیعہ حضرات کی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت بھی کی ہے، بیعت امارت جو ہے ان کی وہ باقاعدہ کی، امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اس لیے یہ بات سمجھنے کی ہے. پہلے بھی آپ نے اپنے استادوں کے بارے میں بھی کہا تھا کہ وہ اہل سنت ہیں، اور انہوں نے بھی کچھ کہا ہے. آپ کے استادوں کو بھی یہ غلطی لگی ہے کہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے نا سیف الجلی، اس کے اندر انہوں نے وہ شیعوں والا جو عقیدہ ہے نا، شاہ صاحب اس بات کو میں عرض کروں امامت کا جو عقیدہ ہے نا شیعہ والا، کسی کے نام لیے بغیر نہیں آپ نے نام لے کر کہا نا، تو ہماری موجودگی میں کہا. بات یہ ہے کہ کسی کالر نے بات کی، آگے آپ نے ان کو اہل سنت کہا نا، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عقیدہ ان کا سیف الجلی میں جو امامت کا لکھا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے. میں آگے بڑھا رہا ہوں، وہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو انہوں نے لکھا ہے. ماشاءاللہ، یہ بات شکریہ محترم پیر عرفان شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک منٹ پھر میں مانگتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کے موضوع کے اعتبار سے ایک حدیث پاک ایسی رہ گئی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا موقع نہیں آیا سوال کا،
اور وہ حدیث ایسی ہے کہ جو اگر آج کے موضوع میں بیان نہ کی جائے تو یہ زیادتی ہوگی. وہ ایسا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. سامع انس بن مالک یقول سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو اہل بیتک احب الیک قال الحسن والحسین کان یقول لفاطمہ ادعی لی ابنی فیشمہما ویضمہما الیہ ھذا حدیث غریب من حدیث انس. کہتے ہیں حضرت انس بن مالک اپنے طریقے پر یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, پوچھا گیا ایو اہل بیتک احب الیک, چونکہ یہ بلوڈ سرکار کے اس نے کہ نہیں بات محبت کی بھی ہے اور اس سے کچھ بڑھ کے کہ سارے اہل بیت میں سب سے زیادہ محبوب آپ کو کون ہے. یہ ہے خاص سوال کہ سارے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے, یہ سوال کیا گیا آپ سے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین. اور پھر آپ حضرت فاطمہ سے فرماتے کہ ان کو بلاؤ میرے بچوں کو, اور ان کو سونگتے اور لپٹا لیتے اپنے ساتھ, یہ چمٹا لیتے. یہ حدیث پاک ایسی سند ہے کہ اہل بیت سارے شان والے ہیں مگر ان میں سب سے زیادہ محبوب نبی پاک کے حسن و حسین ہیں. یہ میں آپ کی اجازت سے میں نے تھوڑی جسارت کی ہے مگر یہ ضروری تھا چونکہ ایک خاص موضوع پر آئی. یہی تو بات ہے کہ صحابہ کرام. سید عرفان شاہ صاحب جزاک اللہ خیر, آپ نے یہ جو ہے بڑے خوبصورت انداز سے اس سوال کا جواب دیا. معزز ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں ٹروتھس بیہائنڈ کربلا کی تیسری ایپیسوڈ. ہمارا عنوان ہے حسنین کریمین بیلوڈ آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس وقت ہم ایک مختصر سے بریک کی طرف جائیں گے, پھر انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.